السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ صدیق۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں آج بات کریں گے خیبر پختونخوا حکومت کی، جن کے پاس ایئر کوالٹی انڈیکس معلوم کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج سموگ ہے، جس میں کمی کے بجائے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوا میں موجود آلودگی کو ماپنے کی مشینیں کئی سالوں سے خراب پڑی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے کامران علی شاہ، اور دوسرے حصے میں بتائیں گے آپ کو پنجاب ریونیو اتھارٹی ٹیکس جمع کرنے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ پی ایس ایل کے سپانسرز ہوں یا ہوٹل سے ٹیکس وصولی ہو، ہر جگہ پر پنجاب ریونیو اتھارٹی اربوں روپے کا ٹیکس جمع کرنے میں ناکام ہی رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نواز سنگرا، جبکہ آخری حصے میں ہم رخ کریں گے ملتان کا، جہاں پر محکمہ صحت میں یومیہ اجرت ملازمین کی بھرتیوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ملتان سے ہمیں جوائن کریں گے ظہیر عباس۔ تو ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت کی بات کرتے ہیں، جس کے پاس پڑی ہوا میں آلودگی کی شرح معلوم کرنے کی مشینیں کئی برسوں سے غیر فعال ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس ماپنے کے لیے نجی اداروں کی مشینوں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ سرکاری افسران کی غیر سنجیدگی کے باعث جاپان سے عطیہ کی گئی مشین 10 سال سے غیر فعال ہے۔ جی ہاں، جب ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کا کہنا ہے کہ مشینوں میں ٹیکنیکل خرابی ہے، سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے اور فنڈز کی کمی بھی ہے، اور جس کی وجہ سے مرمتی کام بھی نہیں کیا جا رہا۔ اس صورتحال کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے کامران علی شاہ سے۔ کامران، سب سے پہلے بتائیں کہ ادارہ تحفظ ماحولیات کے پاس ایئر کوالٹی انڈیکس ماپنے کے لیے کتنی مشینیں ہیں اور کتنی مشینیں فنکشنل ہیں اس وقت؟ جی شکریہ۔ ادارہ ماحولیات کے پاس خیبر پختونخوا میں 2 مشینیں ہیں، اور وہ ایک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے دفتر کے اوپر لگا ہوا ہے، دوسرا سول سیکریٹریٹ میں لگا ہوا ہے، اور دونوں ہی فنکشنل نہیں ہے، غیر فعال ہے دونوں۔ 2009 میں یہ مشینیں جاپان حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کو عطیہ کی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی مشین ہے جو ڈیٹیکٹر بھی ہے اور اینالائزر بھی ہے، مطلب آلودگی ماپنے کو ڈیٹیکٹ بھی کرتی ہے اور اس کو اینالائز بھی کرتی ہے۔ اس میں اسٹینڈرڈ کے جو سافٹ ویئرز ہے اور جو مشینری ہے وہ لگی ہوئی ہے، لیکن تقریباً 2014 سے یہ مشینیں جو ہے دونوں غیر فعال ہے اور اس طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا۔ میری بات ہوئی ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے آفیشیلز سے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا، اور اکثر سوالات کو تو وہ ٹال بھی دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں ذرائع سے پتہ چلی ہے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشینیں ہیں یہ 2014 تک انہوں نے صحیح کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس میں کوئی ٹیکنیکل خرابی جو ہے، تکنیکی خرابی سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد یہ مشینیں جو ہے کام نہیں کر رہی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ فنڈز انتہائی کم محکمے کو دیے جا رہے ہیں تو اس میں بہت سی اور بھی چیزیں کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ حالانکہ دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی انوائرمنٹ کے حوالے سے کافی زیادہ حساسیت پائی جا رہی ہے، اور اگر ورلڈ رینکنگ میں دیکھا جائے تو پشاور جو ہے وہ پورے ورلڈ رینکنگ میں 2022 کے سروے کے مطابق 5ویں نمبر پر آلودہ ترین شہر ہے، اور پاکستان میں دوسرے نمبر پر آلودہ ترین شہر پشاور کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ حکومت بھی غیر سنجیدہ ہے اور ساتھ ادارے بھی اسی طرح فنکشن نہیں کر رہے ہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ میری ابھی ریسنٹ یہ اسموگ اور فوگ کا جو معاملہ تھا تو اس میں میری بات ہوئی تھی ڈی جی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے طریقے سے، ہمارا ایک لیب ہے اور وہاں پہ ہماری چھوٹی مشینیں پڑی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے ہم جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کو جو ہے میئر کرتے ہیں اور اس کا رپورٹ جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن اس دوران کوئی ایسی رپورٹ سامنے نہیں آئی تھی، اور سب لوگوں کا انحصار جو پرائیویٹ تقریباً 5 جگہوں پر پشاور میں یہ مشینیں رکھی گئی تھی ہے جو صرف ڈیٹیکٹر ہے اور ڈیٹیکٹ کرتی ہے، وہاں سے وہ لوگ جو ہے یہ میئرمنٹ لیتے تھے اور اس کو آن ایئر کرتے تھے یا آن لائن اس کو ویب سائٹ پہ ڈال دیتے تھے۔ تو صوبائی حکومت کی جانب سے اور خصوصاً انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے ایک نیگلیجنس جو ہے اس بار بھی سامنے آئی ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے۔ 2 مشینیں ہیں اور دونوں میں سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، اور سافٹ ویئر پہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔
کامران تو ابھی تک ان لوگوں نے سوچنے والی بات تو یہ ہے نا کہ ہر ادارے کے اندر ٹیکنیشنز تو موجود ہوتے ہیں، جب اس طرح کی کوئی ٹیکنیکل خرابی آتی ہے تو ٹیکنیشنز اس کو دور کرتے ہیں. کیا اس ادارے کے اندر کوئی ایسا ٹیکنیشین موجود نہیں ہے جو اس خرابی کو دور کرے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے پاس کوئی ایسا ماہر بندہ نہیں ہے جو اس مشین کو جان سکے، اور اس سافٹ ویئر کا چھوٹا سا مسئلہ ہے. بظاہر تو اگر دیکھا جائے تو سافٹ ویئر کا چھوٹا ہی مسئلہ ہے، سافٹ ویئر میں یا اس کو اپڈیٹ کرنا ہے یا نیا سافٹ ویئر ڈالنا ہے، تو اس کا کوئی بندہ ان کے پاس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی صاحب نے مجھے خود کہا ہے کہ میں نے رابطہ کیا ہے لاہور جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے پنجاب کی، وہاں سے ایک بندہ آیا تھا لیکن وہ بھی اس کو ٹھیک نہ کر سکا. اسلام آباد میں ایک بندہ ہے، ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور 2-3 دن میں وہ بندہ آ جائے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا اس کو کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن جس نے ڈونیٹ کیا ہے تو ان کو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں، سافٹ ویئر کے بارے میں تو زیادہ پتا ہوگا. تو ان لوگوں نے ابھی تک جاپان حکومت سے اور جس ادارے کے تھرو ان کو یہ مشینیں ملی ہے ان سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے. خود یہ سمجھتے نہیں ان چیز پہ، کسی اور سے رابطہ نہیں کرتے اور اپنا وہی پرانا طریقہ جو ہے اس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا کامران یہ بتائیں، کیونکہ یہ جاپان کی جانب سے یہ مشینیں عطیہ کی گئی تھیں تو جاپان کی جانب سے کسی سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی؟ کیونکہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ معمولی سا کوئی فالٹ ہوگا یا سافٹ ویئر کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہاں کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ اس حوالے سے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے جو لوگ ہیں وہ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے اور چھوٹا سا مسئلہ ہے، سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے اور سافٹ ویئر کا اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی جس نے عطیہ کی ہے ان سے آپ رابطہ کریں تو شاید یہ مسئلہ بہت جلد اور صحیح طریقے سے حل ہو سکے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پنجاب سے رابطہ کیے، ہم اسلام آباد سے رابطے میں ہیں، ان سے رابطے میں ہیں، ان سے رابطے میں ہیں، لیکن جس جگہ سے یہ چیز جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے وہاں سے ابھی تک کوئی رابطہ ہی نہیں کیا گیا. تو جب رابطہ نہیں ہوگا تو پاکستان میں تو ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو اس جدید ٹیکنالوجی کو اور اس سٹینڈرڈ کے لیٹسٹ مشین کو جو ہے وہ سمجھ سکیں گے یا اس کے سافٹ ویئر کے حوالے سے سمجھ سکیں گے. تو مسئلہ یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ذرائع ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو انوائرمنٹ کے حوالے سے فنڈز ریلیز ہے یا بجٹ ہے وہ بھی بہت کم دیا جا رہا ہے. تو اس میں اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو کہ مکمل نہیں ہو پاتے اور یہ مسئلہ انہوں نے ویسے ہی سائیڈ لائن پہ کر دیا ہے کہ جی بس 2 مشینیں ہیں، ہم تو ویسے بھی اپنے لیب میں کام کر رہے ہیں اور اپنی پرانی مشینوں پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. دوسری بڑی بات جو ہے تو حکومت کی بھی غیر سنجیدگی ہے. پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ماحولیات پر کتنا بڑا جو وہ ہے اثر پڑ رہا ہے اور ماحولیات کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ اپنی حکمت عملیاں بنا رہے ہیں. پاکستان میں بھی پوری ایک وزارت جو ہے تو ماحولیات کے حوالے سے اور اس کا باقاعدہ ایک وزیر ہوتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے کافی زیادہ غیر سنجیدگی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. بالکل کامران، یہی سوال میں آپ سے کرنے والی تھی کہ دیکھا جائے تو ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کی بنیادی ذمہ داری تو ادارہ تحفظ ماحولیات کی ہے، تو کیا وہ اپنی ذمہ داری بطریق احسن پوری کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو صورتحال اب کی ہے وہ تو خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ ادارہ بنایا اس لیے گیا ہے اور اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ماہرین کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ ماحولیات کا تحفظ کیا جا سکے اور خصوصاً یہاں پہ ہماری جو ہوا ہے، فضا ہے، اس کی صفائی اور ایئر کوالٹی انڈیکس کا خیال رکھا جا سکے اور جو عوامل ہمارے فضا کو آلودہ کر رہی ہے ان چیزوں پر نظر رکھی جائے اور ان کے حوالے سے اسٹریٹجیز بنائی جائے، پروجیکٹس بنائے جائے اور ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ یہ چیزیں جو ہے نارملائز ہو سکے اور ایسی آگاہی مہم چلائی جائے ساتھ ساتھ تاکہ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے یا متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہے، کلائمیٹ چینج کا ایک برانچ جو ہے وہ کھولا گیا ہے اور اس میں بھی ماہرین بیٹھے ہوئے، لیکن ان کا وہ کام ابھی تک نظر نہیں آیا جو کرنے والا ہوتا ہے اور جو کرنا چاہیے ہوتا ہے ان کو. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر آلودگی کی ایک بڑی وجہ بھٹا خشت بھی ہے، تو کیا بھٹا خشت کو نئی ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے؟
ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تقریباً 10 سال پہلے, اور اس پائلٹ پروجیکٹ میں یہ تھا کہ تمام جو بٹخشت ہے ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی, ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس میں دھواں بہت کم جو ہے وہ فضا میں شامل ہوتا ہے, اور دھوئے کے فضا میں شامل ہونے سے پہلے اس کو صاف, ایک حد تک صاف کیا جا سکتا ہے. تو دھواں بہت کم فضا میں شامل کرنے کے لیے اور اس کو کنٹرول پانے کے لیے زگ زیگ ٹیکنالوجی کا ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا گیا تھا, لیکن وہ پائلٹ پروجیکٹ ابھی تک اس کا کوئی وہ آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر وہ ابھی تک عمل درآمد نہیں کر پائے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا فنڈز کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ سامنے آ رہی ہے؟ فنڈز کی کمی بھی ہے, کیونکہ بجٹ میں اگر دیکھا جائے تو مختلف بجٹس میں انوائرمنٹ کے لیے لوکیشن بہت زیادہ کم ہوتی ہے. جو اے ڈی پیز ہے اس کے اندر بھی ظاہری بات ہے جب فنڈ ایلوکیشن کم ہوگی تو اے ڈی پی میں بھی وہ کم ہی ریفلیکٹ کرے گی, اور ساتھ ساتھ بٹخشت مالکان کی طرف سے بھی ایک ریزسٹنس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے بٹے ہیں جو لو کوالٹی ایندھن استعمال کرتے ہیں اور اکثر میں ٹائر جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں. اسی طرح دیگر جو لو کوالٹی اور سب سٹینڈرڈ آئل ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر زگ زیگ ٹیکنالوجی وہاں پہ آ جائے تو اس کی فیول کا جو کنزمپشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, اور اعلیٰ کوالٹی کی فیول کی قیمت بھی زیادہ ہے. تو اس وجہ سے بٹخشت مالکان کی طرف سے اس پہ ایک ریزسٹنس جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی. دوسری جانب ادارے کے پاس فنڈز کی بھی زیادہ کمی تھی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ادارے کے پاس اس حوالے سے کوئی ایسی ماہرین کی ٹیم نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو ان کی تعداد کم ہے اور تمام بٹوں کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح انٹریکشن نہیں کر پاتی. تیسری سب سے بڑی وجہ جو ہے بٹخشت سے علیحدہ ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ کرشنگ پلانٹس جو ہے وہ پشاور کے مضافاتی علاقوں میں قائم کی گئے ہے. تو جب اسٹون کرشنگ پلانٹ کرشنگ کرتی ہے تو اس سے بھی ایک مطلب ایک گرد و غبار جو ہے وہ قریبی علاقوں کی طرف جو ہے اٹھتا ہے, اور وہ بھی فضا کو خراب کرنے میں, اس کو آلودہ کرنے میں اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے. میں نے ریسنٹلی 2-3 جگہوں پہ پشاور میں دیکھا ہے, ہمارے چمکنی اور مڑ کے علاقوں میں, اسی طرح رنگ روڈ کی کئی ایریاز میں سٹون کرشنگ پلانٹ ہے, اور وہاں کی جو قریبی آبادی ہے ان سے میری بات ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ان کرشنگ پلانٹ کی وجہ سے بہت سے ان کے جو لوگ ہیں خصوصاً بچے اور جو بوڑھے افراد ہیں وہ لنگز. کامران, اسی حوالے سے ہم نے کے لیے انچارج ای پی اے عظمت علی خان صاحب کو بھی دعوت دی ہے تاکہ وہ اپنا موقف بھی ہمارے سامنے رکھیں. تو ہم ان سے ہی جان لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس بڑھتی ہوئی اسموک کی. تو عظمت علی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ای پی اے کے پاس ماحولیاتی آلودگی ماپنے اور ایئر کوالٹی انڈیکس معلوم کرنے کے لیے کیا اپنی مشینیں موجود ہیں, اور کیا جو مشینیں وہاں پر موجود ہیں جو دی گئی تھیں وہ کام کر رہی ہیں؟ بالکل, مشین ہمارا یہ میتھڈ بیسڈ جو یو ایس ای پی اے سے سرٹیفائڈ ہے, بیٹا انوویشن جو پرنسپل پر بیسڈ کرتے ہیں وہی اکوپمنٹ ہے ہمارا, یو ایس سرٹیفائڈ ہے. ابھی ریسنٹلی اس میں کچھ سافٹ ویئر پرابلم آیا ہے, لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے اور سرٹیفائڈ اکوپمنٹ ہے. اچھا, خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی کامیابی کے گن گائے جاتے رہے ہیں, کیا درخت لگانے سے وہاں پہ کوئی مثبت اثر پڑا ہے؟ ہاں, درخت لگانے سے کافی زیادہ اثر پڑا ہے, اور وہ اثر جو ہے وہ ماحول پہ بھی کافی حد تک پڑا ہے, لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ ہے نہیں. اس میں بھی کئی قسم کے مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت سی ایسی جگہوں پر جہاں پر پانی پہلے سے کم تھا وہاں پر ایک ایسے درخت لگائے گئے ہیں جس نے وہاں کا پانی جو ہے وہ خشک کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ درخت جو ہے وہ ایسی جگہوں پر لگائے گئے ہیں جو پشاور سے کافی زیادہ دور ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں لگائے گئے ہیں, اور پشاور کے جو مضافاتی علاقے ہیں جو تقریباً 20 اور 25 کلومیٹر پشاور سے دور ہیں وہاں پر یہ لگائے گئے ہیں. رنگ روڈ پر لگائے گئے ہیں تو اس کا کافی زیادہ اثر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بڑھتی ہوئی آبادی, ٹرانسپورٹ کے بڑھتے ہوئے وہیکل کی نقل و حرکت, اور ساتھ ہی بٹخشت, اسی کے ساتھ جو سٹون کرشنگ پلانٹ ہے اس کی بہتات, اچھا کامران, ٹرانسپورٹ کا آپ
آپ نے ذکر کیا، لیکن دوسری جانب پشاور شہر میں BRT بھی تو چلائی گئی اور بڑی بڑی پرانی بسیں اور ویگنیں ختم کر دی گئیں. کیا نتیجہ برآمد ہوا اس کا؟ ٹرانسپورٹ کے اوپر کیوں اس کا ایفیکٹ نہیں آ رہا؟ ٹرانسپورٹ کے اوپر اس کا اس لیے ایفیکٹ نہیں آ رہا کہ جو بڑی بسیں اور ویگنیں وہ ختم کی گئی، تو اس کے بعد جو ہے مختلف BRT اسٹیشنز پر 20 رکشے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں سے اسٹیشن سے گھروں تک لوگوں کو رکشوں میں آنا جانا اس کا وہ بڑھ گیا ہے، وہ کوانٹم جو ہے اس کا بڑھ گیا ہے. ساتھ ہی ٹیکسیاں ہے، اور ٹیکسیز بھی ریگولیٹ نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس اگر گاڑی ہے تو وہ پشاور شہر میں بالکل دیکھا جائے تو جس طرح سے چینج ہو رہا ہے اور اسموگ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر قابو پانا بہت ضروری ہے. لیکن یہ قابو کس طرح سے پایا جائے گا؟ صرف باتوں سے نہیں پایا جائے گا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اقدامات کرنے چاہیے. جس طرح سے کامران نے ہمیں بتایا کہ بھٹا خط جو ہیں انہیں زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے تو اس میں کافی فرق پڑ سکتا ہے. ناظرین، اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے اور آنے والا ماحول اور ہوا ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے. بات کریں گے صوبہ پنجاب کی، تو پنجاب ریونیو اتھارٹی صوبہ بھر میں اربوں روپے کی ٹیکس کلیکشن کرنے میں ناکام ہوا ہے. سروسز پر ٹیکس، پاکستان سپر لیگ اور سپانسر سے اربوں روپے ٹیکس اکٹھا نہ کرنے کی وجہ سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. مختلف سروسز کی غلط کیٹیگریز میں رجسٹریشن کی وجہ سے بھی خزانے کو 2 ارب سے زائد کا خسارہ ہوا ہے. اسی طرح دیگر معاملات میں بھی کاہلی کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس ریکوری نہیں کی جا سکی ہے. بروقت ریکوری نہ ہونے کی وجہ سے کئی عوامی منصوبے تاحال نامکمل ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے نواز. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ صوبے کو ٹیکس اکٹھا کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، ویسے تو ملٹیپل سورسز ہیں جو صوبائی سورسز ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ صوبے کا جو سب سے بڑا آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے وہ فیڈرل ڈویزیبل پول ہوتا ہے. جو FBR ٹیکسز کرتا ہے، اکٹھے کرتا ہے، اس میں سے جو شیئر آتا ہے، سب سے زیادہ شیئر جو پیسہ آتا ہے صوبے کو وہ وہاں سے آتا ہے. اور اگر ہم سال 2024-25 کی بات کریں تو اس کے لیے 3683 بلین روپیز جو ہیں وہ اس سال جو پنجاب ہے اس کو وفاق سے شیئر ملے گا. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، جس نے 300 ارب سے زائد کا ٹیکس جو ہے وہ رواں سال اکٹھا کرنا ہے. اس کے علاوہ پروونشل جو ریونیو ہوتا ہے اس میں بھی 471 ارب روپے کا اس سال کے لیے جو ہے وہ ہدف مقرر کیا گیا. اس کے علاوہ جو کرنٹ کیپٹل ریسیٹس ہیں وہ 230 ارب روپے، جبکہ جو فارن پروجیکٹ اسسٹنس ہے اس کی مد میں جو ہے وہ 103 ارب روپے اس سال جو ہے وہ صوبے کو آئیں گے. اس کے علاوہ جو ریکوریز جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں پنجاب نے اس پر جو ریکوریز ہوں گے وہ 175 بلین روپے کی ہوں گے. اس طرح بہت سارے ادارے جو ہیں وہ بھی ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. یہ تو اوورآل شیئر ہو گیا. اب ہم بتائیں گے کہ صوبہ جو ہے وہ کہاں سے ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. تو صوبے کا جو سب سے بڑا شیئر ہوتا ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے، جو 46% ہے. اس کے علاوہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، اور اس نے جو ٹوٹل جو کلیکشن ہے اس میں سے 9% اس نے اکٹھا کرنا ہے. 16% جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو پنجاب جو ہے اس نے اس برس جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے. جبکہ جو ادر سورسز ہیں وہاں سے بھی جو مختلف دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بھی تھوڑا ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے. 29% جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا رکھا گیا ہے. اگر ہم دیگر محکموں کی بات کریں تو اس میں جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا 57 بلین ہے ہدف اس سال کا، جبکہ جو بورڈ آف ریونیو ہے اس کا 105 ارب روپے جو رواں برس ہے اس کے لیے ہدف رکھا گیا. اگر ہم یہ بات کریں کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ کون سے ٹیکسز اکٹھے کرتی ہے، تو اس کا ابتدائی جو پرپس ہوتا ہے وہ سیلز ٹیکس آن سروسز جو ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جو ہے وہ بھی پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ورکر ویلفیئر فنڈ ہوتا ہے وہ بھی پنجاب ریونیو اتھارٹی نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پنجاب ریونیو اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، تمام صوبے جو ہیں انہوں نے اپنی ریونیو اتھارٹیز بنائیں اور صوبوں نے جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا شروع کر دیا. پہلے سارا جو پیسہ تھا وہ وفاق کی طرف سے ملتا تھا، لیکن جب 18ویں ترمیم کے بعد صوبے مکمل بااختیار ہو گئے تو یہ ذمہ داری صوبوں کو دی گئی، بلکہ صوبوں نے خود اس چیز پہ سوچا کہ ہمیں اپنے ریسورسز سے بھی جو ہے وہ بھاری ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے. تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس میں بہت ساری جو ہیں وہ پیچیدگیاں جو ہیں وہ
سامنے آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ مختلف چیزوں سے جو ٹیکس اکٹھا اس نے کرنا تھا وہ اکٹھا نہیں کیا، جس وجہ سے خزانے کو جو ہے وہ اربوں روپے کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ پاکستان سپر لیگ ایک بڑا ایونٹ ہے، یہاں سے تو اربوں روپے کا ٹیکس اکٹھا ہو سکتا تھا، تو کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بتایا گیا ہے رپورٹ میں کہ جو پنجاب ریونیو اتھارٹی حکام تھے وہ اس چیز سے بالکل باخبر تھے، ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ پی ایس ایل سے بھی انہوں نے جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے، جبکہ قانون واضح طور پر موجود ہے کہ جو سپانسرشپ ہوتی ہے اس پر آپ نے ٹیکس لینا ہوتا ہے اور 16% کے حساب سے لینا ہوتا ہے۔ تو آڈٹ ٹیم نے اس بات کی نشاندہی کی کہ آپ نے جو ہے وہ 2 ارب 12 کروڑ سے زائد کی جو رقم تھی وہ مس کی ہے، وہ اکٹھی نہیں کی، جس پر جو پنجاب ریونیو اتھارٹی حکام ہیں انہوں نے آڈٹ ٹیم پر جو ہے وہ ملبہ ڈال دیا کہ آڈٹ ٹیم جو ہے اس نے اندازے سے بجٹ جو ہے وہ آڈٹ رپورٹ تیار کی ہے، یہ ہماری نیگلیجنس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہوٹلز کی، ہوٹلز پہ سب سے زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ لاہور جو ہے اس کو خوابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، لاہور تو مشہور ہے اپنے خوابوں کے لیے، اور یہاں پر تو گلی محلوں تک کے اندر ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کھلے ہیں، تو بڑے ہوٹلز میں اربوں کا ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے۔ کیا پنجاب ریونیو اتھارٹی ہوٹل سے بھی ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکی ہے؟ بالکل ایسا ہے، یہ جو ہوٹلز ہیں ان سے ایک بھاری ٹیکس جو ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک پنجاب میں سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ لاہور کے اندر ایک بزنس ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر گلی محلے میں ہوٹلز ہیں، اور اگر ان کی پراپر مانیٹرنگ کی جائے تو پنجاب ریونیو اتھارٹی جو اس کا ہدف ہے نا 300 ارب روپے کا، میرے خیال میں خالی ہوٹل سے وہ پورا ہو جائے گا، جتنے ہمارے لاہور کے اندر ہوٹلز اور وہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، اگر پراپر ان کی مانیٹرنگ کی جائے تو اتنا ہی جو ہدف ہے اس کے برابر ٹیکس جو ہے یہ ان ہوٹل سے ہو سکتا ہے۔ لیکن رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ہوٹل سے 7 ارب 53 کروڑ روپے کا ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا گیا۔ اس میں ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا گیا ہے کہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس جو ہوٹلز رجسٹرڈ تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، جبکہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے پاس جو ہوٹلز رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد ہی کم ہے۔ ریونیو اتھارٹی ایک اب یہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ جب کوئی ہوٹل یا ریسٹورنٹس کھولا جاتے ہیں تو کیا ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی یا وہ اجازت نامہ نہیں لیتے ہیں؟ اچھا بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بحیثیت قوم ٹیکس چوری کرنے میں نا بڑے آگے ہیں، ماہر ہیں، تو جو ہوٹلز کھولتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے۔ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے ان کے پیچھے پڑھ کے ان کو رجسٹر کرے اور ان سے ٹائم پر ٹیکس لے۔ لیکن اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ 2 ادارے ہیں، ایک ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے پاس پہلے ہوٹلز کا کنٹرول تھا جو ان سے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا، دوسرا پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے۔ اب چونکہ پہلے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ لیتا تھا، اب یہ جو چیز ہے یہ ریونیو اتھارٹی کے پاس چلی گئی۔ ریونیو اتھارٹی جو ہے اس نے ان سے شیئر ہی نہیں کیا ڈیٹا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ کے پاس کتنے ہوٹلز رجسٹرڈ ہیں، ہمارے پاس کتنے ہیں، اس میں کمی کتنے رہ گئی ہے اور کیا چیزیں اس میں جو ہے وہ ہم مس کر گئے ہیں۔ یعنی کہ مکمل ذمہ داری اب یہ کس کی ہے؟ ہوٹلز کی اور ریسٹورنٹس کے رجسٹریشن کروانے کی مکمل ذمہ داری اب کس کے پاس ہے؟ اب یہ مکمل ذمہ داری ہے وہ جو ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی پر ہے کہ اس نے یہ ٹیکس لینا ہوتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہوٹلز جو ہیں ان کو رجسٹرڈ کرے، ان کی مانیٹرنگ کرے، اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے جا کے اس کو میچ کرے کہ کیا جتنے آپ کے پاس رجسٹرڈ تھے کیا واقعی اتنے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے اور ہم ان سے جو ہے وہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ لیکن جو پنجاب ریونیو اتھارٹی حکام ہیں ان کی جانب سے یہ زحمت نہیں کی گئی کہ وہ ایکسائز حکام سے جا کے بات کریں اور ڈیٹا جو ہے اس کو میچ کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کریں۔ کیا وہ بہت زیادہ مصروف ہیں یا پھر وہاں پر وہ خود بھی کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں ان کو؟ اچھا یہ تو ہمارے پاس کلچر عام ہے کھانا کھانے والا کہ جو بھی افسران ان کے نیچے جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ان کو یوز تو کرتے ہیں، اس بات میں تو جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس اکٹھا کریں اور اپنا جو قومی فریضہ ہے اس کو بھی ادا کریں۔ لیکن یہاں اس چیز کو بالکل جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا گیا اور 7 ارب سے زائد کا جو ٹیکس ہے اس میں ناکامی جو ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی شو کی گئی ہے کہ اس نے جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو آڈٹ پیرا بنایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ کمشنر اپیل جو ہوتا ہے جس کے پاس لوگوں کو جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو ان پر ٹیکس لگا ہے اس کو چیلنج کر سکیں، وہ کمشنر اپیل کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر یہ ٹیکس لگا، یہ ٹیکس جو ہے نا یہ زیادہ ہے، ہمارا اتنا بزنس نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کے بعد اس کیس کی جو ہے وہ پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور جو انفورسمنٹ آفیسر ہوتے ہیں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے انہوں نے یہ ثبوت دینا ہوتا ہے کہ ہم نے جو یہ ٹیکس لگایا ہے یہ بالکل ٹھیک لگایا ہے، ان لوگوں کے ذمہ جو ہے یہ اتنا ہی ٹیکس بنتا تھا۔
رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ 37 ایسے کیسز ہیں جو کمشنر اپیل کے پاس جن کی جو ہے وہ پروسیڈنگز چل رہی تھی، لیکن انفورسمنٹ آفیسرز کی غفلت کی وجہ سے ان کیسز کو نمٹایا نہیں گیا، جس وجہ سے 4 ارب سے زائد کا جو ہے وہ لاس ہوا ہے. کیونکہ اکثر جو کیسز ہیں وہ جو ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں وہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں، کیسز کو چیلنج کر دیتے ہیں. FBR میں بھی بہت سارے ایسے کیسز چل رہے ہیں جو مختلف کورٹوں میں ہیں، اور اربوں روپے کا ٹیکس جو ہے جب ایک بندہ کورٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ ٹیکس پھنس جاتا ہے. جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جو ہے نواز آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس پیئرز کو غیر ضروری چھوٹ دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے؟ بالکل ایسا ہے. یہ جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ٹیکس پیئر کو غیر ضروری جو ہے وہ چھوٹ دے دیتے ہیں، ایسے لاز جو ہیں وہ اپلائی کر دیتے ہیں اور ان کی آڑ میں جو ہے وہ ٹیکس پیئر کو چھوٹ دے دیتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس جتنا آنا چاہیے تھا وہ آتا نہیں ہے. یا تو اس میں جو ٹیکس کی پرسنٹیج ہے وہ غلط لگا دی جاتی ہے، یا کیٹیگری جو ہے وہ چینج کر دی جاتی ہے، جس وجہ سے ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ اس کا فائدہ لے جاتے ہیں. اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ PRA حکام کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور صحیح جو قانون ہے اس کو اپلائی کر کے صحیح طریقے سے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کریں. جب غلط کیٹیگری میں کسی ٹیکس پیئر کا اندراج کر دیا جاتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ اربوں روپے جو ہے وہ قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے. غلط کیٹیگری کے اندراج کی وجہ سے 2 ارب 13 کروڑ روپے کا جو ہے وہ لاس وہ شو کیا گیا ہے. جو PRA حکام تھے انہوں نے جہاں ٹیکس پیئر کو کرنا چاہیے تھا، ان کو رجسٹر کرنا چاہیے تھا، وہاں رجسٹر نہیں کیا. جہاں پہ اس کو زیادہ ٹیکس بنتا تھا ان کو وہاں رجسٹر کر دیا جہاں پر ٹیکس کی ایک نومینل سی اماؤنٹ جو ہے وہ ان سے لے لی گئی، لیکن پورا ٹیکس جو ہے وہ ان سے نہیں لیا گیا، جس وجہ سے بھی خزانے کو جو ہے وہ بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ PRA کے اپنے کمشنرز اپیلز بھی کیسز کو لٹکاتے ہیں جو خزانے کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. پھر دیکھیں کمشنر اپیلز جو ہوتے ہیں وہ ایک جوڈیشل فورم کے طور پر کام کرتے ہیں. جب کوئی بندہ وہاں پر اپیل کرتا ہے تو انفورسمنٹ آفیسرز کو چاہیے کہ وہ ثبوت وہاں پر پیش کریں کہ ہم نے جو ٹیکس ریٹ لگایا ہے، جتنا ٹیکس اس بندے کو چارج کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. جب ڈاکومنٹری ایویڈنسز وہاں پر آپ پیش کر دیں گے تو یقیناً جو ہے وہ ٹیکس جلدی جو خزانے میں ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اتنے زیادہ کیسز جو ہیں ان کو پینڈنگ رکھا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بھی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ لٹکایا جاتا ہے، جلدی جو ہے وہ ان چیزوں کو کنکلیوڈ نہیں کیا جاتا. اس بات پر متعدد چیزیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکس جو ہے وہ اس وقت کیسز کی مد میں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، وہ نہیں نکل رہا. اگر کیسز جلدی ڈیسائیڈ ہو جائیں تو یقیناً وہ جو یعنی کہ جو زیر التوا کیسز ہے جن کا بڑا ذکر ہوتا ہے ان کی وجہ سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو پاتا ہے. ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ جو زیر التوا کیسز ہیں، یہ ایک بندہ جس نے ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ ایک فورم پہ چیلنج کرتا ہے، اگر وہاں سے اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، پھر تیسرے پہ چلا جاتا ہے. لیکن اس کا جب تک فیصلہ نہیں آتا وہ ادارے باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس بندے سے جو ہے وہ ٹیکس نہیں لے پاتے. اگر یہ چیزیں ساری جلدی جو ہے کیسز کو نمٹانے کا سلسلہ شروع ہو جائے، PRA میں بھی FBR میں بھی یہ ایشو تھا، PRA میں بھی یہی ایشو ہے کہ کیسز جو ہے وہ کئی ماہ تک لٹکے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ٹیکس آنا ہوتا ہے وہ نہیں آتا. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے کہ ریٹرن جو ہے وہ جب ٹائم پہ فائل نہیں کی جاتی تو اس پر جو ہے وہ جرمانہ ہوتا ہے یا جو ڈیفالٹ سرچارج ہوتا ہے وہ پے کرنا ہوتا ہے. معاملات کو کون دیکھتا ہے؟ وہ بھی پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ ایک بندہ جس نے اپنی ٹائم پنجاب ریونیو اتھارٹی کے کاندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اور وہ اتنا ہی لاپرواہ ہو گیا ہے کہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہی نہیں کر پا رہا ہے. اچھا، ذمہ داری صرف ایک ہی ہے، سنگل ذمہ داری ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ایک ادارہ ہی اس لیے بنایا ہے کہ آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. وہ مختلف جو چیزیں ہیں، سروسز جہاں پر بھی کوئی پرووائڈ کر رہا ہے، وہ ڈاکٹرز ہے، وہ انجینئر ہے، وہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ہوٹلز ہیں، جہاں پر بھی سروسز دی جا رہی ہیں وہاں پر اس نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری ایک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک ہمارے کلچر میں اور بہت اہم چیز ہے. جب ہم FBR کے دفاتر میں جاتے ہیں تو بہت سارے جو افسران ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے، اس نے جو ہے بیلنس شیٹ بنانی ہوتی ہے، اس کے ایکسپینڈیچر آمدن کا جو ہے وہ حساب کرنا ہوتا ہے، لیکن
ایک المیہ یہ ہے ہمارے پاس کہ ایک بندہ جس نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ہوا تھا اور ساری زندگی آرٹس پڑھی ہے، میتھ سے وہ بھاگتا تھا کہ اس کو میتھ نہ پڑھنی پڑے، لیکن جب اداروں میں اس کی الوکیشن ہوتی ہے تو نواز اگر دیکھا جائے تو جب ٹیکس پہ غیر ضروری چھوٹ دی جائے گی تو قومی خزانے کو اسی طرح سے نقصان پہنچے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اور جو کہ ذرا سر پوری عوام کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم رخ کریں گے ملتان کا۔ تو ملتان کے 2 سرکاری اسپتالوں اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں یومیہ اجرت ملازمین کی بھرتیوں میں حکومتی قوانین کو یکسر نظر انداز کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 2022 سے 23 کے دوران تقریباً 23 کروڑ روپے کی غیر قانونی ادائیگیاں بھی کی گئیں۔ یہ کوئی نیا سکینڈل نہیں ہے، ماضی میں بھی خلاف قوانین ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتیاں ہوئی تھیں اور کروڑوں روپے کی غیر قانونی ادائیگیاں بھی کی گئی تھیں۔ ایک ہی قسم کا سکینڈل بار بار سامنے آنے کے باوجود کیوں حکومت اس کو روکنے میں ناکام ہو رہی ہے؟ جانتے ہیں اپنے نمائندے ظہیر عباس سے۔ ظہیر، کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے۔ جی فرزانہ شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں کس وجہ سے یہ تمام تر عمل ہوتا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جو بھی سی او ہیلتھ آتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال پانی جو ہے وہ جمع کرے تاکہ آنے والے دنوں کے لیے اس کو آسائش مل سکے۔ تو جتنے بھی افسران یہاں ملتان میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں تعینات ہوتے ہیں تو پہلی کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عارضی جو بھرتیاں ہیں وہ کی جائیں۔ ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتیوں میں تمام تر جو حکومتی قوانین ہیں، 2021 میں محکمہ فنانس پنجاب نے ایک سرکولر جاری کیا تھا۔ اس لیٹر میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنی بھی تقرریاں ہوں گی، جتنی بھی بھرتیاں ہوں گی عارضی بنیادوں پر، ڈیلی ویجز کی بنیاد پر، تو اس کے لیے بھی پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا۔ پہلے تو اخبار میں اشتہار دیا جائے گا، اس کے بعد پراپر اس کا جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا جائے گا امیدواروں کو جو درخواستیں دیں گے، اس کے بعد ان کے انٹرویو، اگر کوئی ٹیسٹ ہے ضروری تو اس ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ تو یہ پروسیس جو ہے یہ ہے قانونی پروسیس، لیکن جو محکمہ صحت کے افسران ہیں انہوں نے ہر بار کی طرح 2022-23 مالی سال میں جو 75 کے قریب جو ہیں وہ ڈیلی ویجز ملازمین رکھے تو ان کو اس تمام تر پروسیس سے گزارا ہی نہیں۔ نہ ہی اخبار میں اشتہار دیا گیا، نہ انہیں انٹرویو کے لیے کال آئی، نہ ہی کوئی شارٹ لسٹ کیا گیا امیدواروں کو، ڈائریکٹ بھرتیاں کر لیں گی۔ تمام تر بھرتیاں جو ہیں ذرائع کے مطابق وہ جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر، سفارشی بنیادوں پر تھیں۔ تو جب یہ سرکاری ریکارڈ ہمارے ہاتھ میں جو ہے باقاعدہ طور پر قوانین موجود ہوتے ہیں کوئی بھی بھرتی کرنے کے حوالے سے، تو ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتیوں میں پنجاب حکومت کی جانب سے جو وضع کردہ قوانین ہیں ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا اور کیسے کیا گیا اور اس پر سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ جی بات یہ ہے کہ جتنے بھی بھرتی کرنے والے افراد ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، وہ قوانین کو پس پشت ڈالنا انہوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا سکینڈل سامنے آتا ہے تو روایتی بیان بازی ان کی طرف سے بھی کی جاتی ہے کہ ہم نے تمام تر بھرتی جو ہے وہ قانون کے مطابق کی ہے۔ جب سرکاری دستاویزات سامنے آتی ہیں تو اس میں سارے اعتراضات جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں۔ یہ محکمانہ ان کی اپنی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس کمیٹی ہے جس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ تمام تر بھرتیاں جو ہیں وہ غیر قانونی تھی۔ اس میں کسی قسم کا جو ریکارڈ پیش کرنے میں محکمہ صحت کے افسران ناکام ہوئے۔ جب ان سے ریکارڈ مانگا گیا کہ آپ اگر یہ بھرتیاں قانون کے مطابق ہیں تو ہمیں تمام تر ریکارڈ فراہم کریں، تو محکمہ صحت کے جو افسران ہیں، اس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کا جو ڈی ایچ او پی ایس ہے، ان کی طرف سے زیادہ تر بھرتیاں کی گئی تھی۔ 2022-23 کے دوران ان تمام ڈیلی ویجز ملازمین کو سرکاری خزانے سے جو تنخواہیں ہیں، جو الاؤنسز ہیں، اس کی مد میں 22 کروڑ 87 لاکھ روپے کی غیر قانونی ادائیگیاں کی گئیں۔ یہ بھی نشاندہی کی گئی۔ اس کے بعد گورنمنٹ شہباز شریف ڈسٹرکٹ اسپتال ہے تو یہاں پر بھی کافی زیادہ بے ضابطیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ ڈیلی ویجز ملازمین کو 44 لاکھ سے زائد کی غیر قانونی ادائیگیاں جو ہیں وہ شہباز شریف ڈسٹرکٹ اسپتال ملتان میں دی گئی۔ اسی طرح اگر بات کی جائے ٹی ایچ کیو جلال پور پیر والا کی تو وہاں پر بھی 25 لاکھ روپے جو ہیں وہ غیر قانونی ادائیگیوں کی مد میں جو بوگس طریقے سے بھرتی کیے گئے تھے ڈیلی ویجز ملازمین ان کو ادا کی گئی۔ یہ تو تھی 2022 اور 2023 کے دوران۔ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری بھرتیاں جو ہیں وہ سفارشی افراد کو نوازنے کے لیے کی گئی ہیں پھر؟
جی ہوتا یہی ہے کہ جو بھی ڈی ایچ او آتا ہے یا سی او آتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے منظور نظر افراد کو زیادہ سے زیادہ نوازا جائے. جب بھی کوئی افسر تبدیل ہوتا ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے چند روز بعد جو ہے وہ بھرتیاں جو ہے وہ کھول دی جاتی ہیں. حالانکہ یہ جو 75 بھرتیاں ہیں اس پر بڑے سنگین اعتراضات جو ہے وہ محکمے کے اندر سے اٹھائے گئے کیونکہ یہ تو ضلعی انتظامیہ سے انہوں نے منظوری لے لی, اس کے بعد یہ ان کے اپنے سیکٹری ہیلتھ جو پنجاب ہیں ان سے بھی منظوری لینی ہوتی ہے, لیکن ان افسران نے اجلت میں ان سے منظوری نہیں لی, جس کی وجہ سے آپ کو اس میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جو 75 افراد بھرتی ہوئے تھے ان کو 2022-23 کے دوران تو باری جو ہے وہ الاؤنسز بھی ادا کیے گئے, ادائیگیاں بھی انہیں کی گئی, مگر پچھلے کچھ مہینوں سے ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کے اس طریقہ کار پہ اعتراض عائد کیا گیا ہے کہ ان کی تو بھرتیاں جو کوئی قانون کے مطابق نہیں ہے. جب بھرتی قانون کے مطابق نہیں ہے تو انہیں تنخواہیں کس لیے دی جائیں؟ ان ڈیلی ویجز ملازمین کی طرف سے احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں, مگر جو موجودہ سی او ہیلتھ ہیں انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ بھائی اگر یہ غیر قانونی بھرتیاں ہیں تو انہیں ہم تنخواہیں کس طرح سے ادا کریں. تاہم دوسری جانب جو ماضی میں 2019 سے 2022 کے دوران 700 کے قریب ڈیلی ویجز ملازمین بھرتی کیے گئے تھے, وہ زیادہ تر جو کیے گئے تھے وہ انسداد ڈینگی مہم کے لیے کیے گئے تھے تاکہ انسداد ڈینگی مہم کو کامیاب بنایا جا سکے. تو اس وقت بھی ایمرجنسی کو جواز بنا کر جو ڈینگی کا پھیلاؤ تھا اس کو جواز بنا کر انہوں نے جو غیر قانونی طور پر جو ہے طریقہ کار اڈاپٹ کیا اور سارے جو سفارشی لوگ تھے ان کو بھرتی کیا, جس کے بعد کافی فورم پر درخواستیں بھی گئیں کہ بھئی یہ جو جتنی بھی تقرریاں ہیں بھرتیاں یہ غیر قانونی ہیں, مگر کسی قسم کا نوٹس نہیں ہوا. ابھی تک وہ جو ملازمین ہیں وہ اپنی سیٹوں پر موجود ہیں اور انہیں جو ہے معمول کے مطابق مہینے کا جو بھی ان کی اجرت بنتی ہے وہ انہیں فراہم کی جا رہی ہے. یہ جو 2022-23 کے دوران 75 کے قریب ملازمین بھرتی ہوئے تھے ان کی جو تعیناتی اس پر اعتراضات جو ہے وہ سامنے آنے پر ان کی تنخواہیں روکی گئی. یہ تو ظہیر اب کا معاملہ سامنے آ گیا ہے نا کہ 75 افراد کی بھرتیاں جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے کی گئی ہیں. کیا اس سے پہلے بھی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سامنے آ چکا ہے؟ جی اسی طرف جاتے ہیں کہ 2019 سے 2022 کے دوران مختلف اوقات میں 700 سے زائد ڈینگی ورکر جو ہیں ان کو بھرتی کیا گیا تھا. اس طریقہ کار میں بھی جو ہے وہ قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا, نہ ہی اخبار میں اشتہار دیا گیا, نہ ہی امیدواروں سے درخواستیں طلب کی گئی, نہ ہی ان کو جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا گیا, نہ ہی جو میرٹ پر آنے والوں کی جو میرٹ لسٹ لگتی ہے نہ وہ میرٹ لسٹ اویزا کی گئی. تو اس طریقہ کار پر بھی ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ تمام تر نشاندہی کی گئی ہے کہ 2019 سے 2022 تک جو ہے اسی طرح کی جو ابھی یعنی کہ جس طرح کے اعتراضات عائد ہوئے 75 ملازمین پر, تو وہ جو 700 بھرتی ہوئے تو ان پر بھی سیم اسی طرح کے اعتراضات ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے لگائے گئے. ان کی طرف سے یہی سفارش کی گئی تھی کہ تمام تر جو غیر قانونی طریقے سے بھرتی ہونے والے ملازمین ہیں ان کو نوکریوں سے فارغ کیا جائے, مگر ابھی تک کسی بھی ملازم کو نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا. اس حوالے سے جب ہماری محکمہ صحت و کام سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی جواب پیش کیا کہ جو ڈیلی بیسس پر بھرتی ہونے والے ملازمین تھے انہوں نے عدالت سے. تو اس حوالے سے محکمہ صحت کے حکام کا کیا کہنا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ خلاف قانون بھرتیاں کر دیں, پیسے بھی دے دیے, بھائی پوچھنے والا کون ہے؟ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس کمیٹی کی فروری 2024 یہ جو سال چل رہا ہے اس میں فروری میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. انہوں نے تمام تر بھرتیوں کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا تھا. انہوں نے کہا یہ مشکوک ہیں, غیر قانونی, ہمیں سارا ریکارڈ جو ہے وہ فراہم کیا جائے. تو محکمہ صحت کے افراد جو ہیں وہ ریکارڈ تو فراہم نہیں کر سکے, مگر ان کی جانب سے موقف یہ اختیار کیا گیا کہ تمام تر جو بھرتیاں ہیں وہ قانون کے مطابق ہے. اب اندازہ کرے اگر قانون کے مطابق تھیں تو وہ میرٹ لسٹ جو ہے وہ فراہم کی جاتی, جو شارٹ لسٹ امیدوار تھے ان کی جو فہرست ہے وہ فراہم کی جاتی, یا پھر جو اخبار میں اشتہار دینا تھا وہ اشتہار ہی ایٹ لیسٹ دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں اخبار ہے اس میں ہم نے یہ اشتہار دیا تھا, جس کے بعد بھرتیوں کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. مگر محکمہ صحت کے افسران جو ہیں وہاں پہ کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکے. جب ہم نے بھی ان سے رابطہ کیا تو ان سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں تھا کہ بھائی کیوں ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا؟ اتنی بڑی تعداد میں آپ نے بھرتیاں کر دیں, ان کو سیلریز دے دیں, کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کا سربراہ ہوتا ہے وہ بھی 19ویں اسکیل کا افسر ہوتا ہے. تو جب انکوائری افسر کوئی مقرر کیا جاتا ہے تو وہ بھی 19ویں 20ویں گریڈ کا ہوتا ہے.
اور پھر ایک ہی محکمے کے افسران انہیں پتا ہے کہ کل کو یہ بحال ہو کے آ جائیں گے, کل کی ان کی کوئی سیاسی سفارش ہوئی تو سیاسی سفارش کی بنیاد پر واپس آ جائیں گے, تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. اب اس معاملے میں تمام تر محکمہ صحت کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے نوٹس میں یہ تمام معاملہ ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر بھرتیاں کی گئی ہیں, مگر اس کے باوجود وہ کسی قسم کا سخت ایکشن نہیں لے سکے. صرف اور صرف کیا کیا گیا کہ جو ادویات چوری اس میں 2 جو افسر تھے ان کو معطل کر دیا گیا. اب اس معاملے میں کیا کیا کہ جو ڈیلی ویجز پر بھرتی ہونے والے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں تو روک دیں, مگر جن افسران نے ان کو بھرتی کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آپ یہ دیکھیں ظاہر دیکھا جائے سوال تو اٹھتا ہے صحت پر کہ وہ کیوں خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. اتنی غیر قانونی بھرتیاں کی جاتی ہیں اور انہیں اتنی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انہیں تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں, قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور یہ سارا کام ایک ٹیم ورک کے تحت ہو رہا ہے. انکوائری شروع ہوتی ہے لیکن وہ وقتی طور پر ہوتی ہے, جس کے بعد دوبارہ سب اپنی کرسیوں پر اسی طرح سے موجود ہوتے ہیں جس طرح سے وہ پہلے موجود ہیں. ناظرین, اس حوالے سے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی بہتر حل کیسے سامنے لایا جا سکے. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. سب مہمانوں کا شکریہ, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.